پروردگار کا وسیلہ ہے اور اللہ نے اپنی شناخت کے لیے ان کو خلق کیا. ان پر درود بھیجتے ہیں کہ اللہ بھی ان پر درود بھیج رہا ہے، ان کا رسول اور ان کے فرشتے بھی اس پر درود بھیج رہے ہیں. اور مومنوں کو بھی حکم ہے یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہترین نعمت ہے یہ. جب دنیا میں تھے تب بھی ہدایت تھے، دنیا سے چلے گئے تب بھی ہدایت ہے. آج انسان اگر حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو ان کے کم از کم مزارات کا تو ہمیں پتہ ہے. کچھ آباد ہیں، کچھ جو ہے بیابان کی طرح بے سایہ بے چراغ. میرا مراد وہ مدینہ منورہ کے اندر وہ حالت غربت میں قبر زہرا ہے کہ جو معیار ہے اللہ کے نزدیک اس کی پسند اور ناپسند کا، کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے زہرا، اور جس سے زہرا راضی ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جس سے جناب سیدہ ناراض ہو جاتی ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اس کی قبر مبارک کا نشان نہیں ہے. ابھی تازہ سفر عمرہ سے زیارات سے مشرف ہو کے کل ہی واپسی ہوئی. آپ سب کا نائب زیارت تھا. کیفیت ویسی ہے کہ بے نشان قبریں ہیں، بے سایہ قبریں ہیں. آج بھی حاجی سوال کرتا ہے، زائر سوال کرتا ہے کہ علامہ صاحب احمد صاحب جناب سیدہ کی قبر کدھر ہے تو دل پھٹ جاتا ہے. کل بھی عرض کیا تھا کہ دل کیوں پھٹتا ہے کہ گھوم پھر کے پھر اسی جگہ پہ آتے ہیں. سب کہاں پہ آپ نے بتائی تھی؟ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں بتائی، یہ تو مولا امیر المومنین کی مظلومیت ہے کہ انہوں نے زہرا کو دفنایا نہیں تھا، چھپایا تھا. 40 قبریں بھی بھلا کو بناتا ہے اور پھر نشانے قبر میں ڈال دینا تو اس کا مطلب ہے کہ دفنایا نہیں گیا. پتہ کیا مجبوری تھی علی کی، 40 قبریں بنا کے مٹا دی گئی. اور پھر وہ امام معصوم، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ بے نشان قبریں وہاں پہ مسلمانوں کی ستم ظریفی کی صدائے بلند کر رہی ہے. اور روزہ رسول کے اوپر مظلومیت کہ اگر آپ متوجہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ آسمان کے نیچے معصومین کی قبریں ہیں اور پہرے میں ہیں، جبکہ رسول اللہ کی قبر پہرے میں بھی ہے اور بند کر کے ان کو اور اندھیرے میں بھی رکھا گیا. یا تو پھر سورج روشن ہو جاتا ہے لیکن وہاں کوئی چراغ نہیں چل رہا ہے. ہاں، اور قربت رسول کی ستم ظریفی آپ کے سامنے نہیں تو آج جا کے دیکھ لیجیے گا، رات میں ٹی وی آن کر کے اس چینل کو نکال لیجیے گا جہاں پہ مدینہ منورہ کی لائٹ انعکاس ہو رہی ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی گنبد رسول دکھائی نہیں دیتا. پوری مسجد نبی چراغوں سے جگمگ ہے لیکن کوئی ڈائریکٹ گنبد خضرا کے اوپر کوئی چراغ روشن نہیں، کوئی لائٹ نہیں ہے کہ رات کو بھی آپ اس کو دیکھ سکیں. تلاش کرنا پڑتا ہے. پروردگار ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح کر کے اذیت نہ دے. پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور قبور محمد وآل محمد سے مشرف فرمائے. خصوصاً زیارت قبر امام حسین سے مشرف فرمائے. سلام علی محمد وآل محمد. کل ہی ہم نے امام مظلوم، امام ہفتوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن منایا ہے اور امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں مسلسل ایک
تنظیم اور ایک نظم دکھائی دیتی ہے، اور عبادت الہی کا ایک بہترین جو ہے عملی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور امام علیہ السلام کا وہ بہترین سلسلہ جو انہوں نے بغالت کے سلسلے میں جاری کیا اور شیعت کو پروموٹ کیا، اور اتنی زیادہ شیعت کو پروموٹ کیا، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قید خانے جو ہم ان کے سناتے ہیں، اگر ان کے کام بتائیں اور ہم ان کاموں پہ چل پڑیں تو اس وقت جو شیعت کی کیفیت ہے ہماری حالت ایسی نہ ہو۔ ہم مولا پہ گریہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ مولا کا وہ عمل کے جو قید خانے میں انہوں نے رہ کے کام کیا اور شیعت کو اتنا پروموٹ کیا، وہ کیسے اپنے وکلا کے ذریعے، اپنے چاہنے والے علماء کے ذریعے، اور انہوں نے وہ جو تعلیمات اور وہ ایک نیٹ ورک جو انہوں نے بنایا تھا، جو کہ جن کے بانی ان کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اتنی وسعت اس نے اختیار کی کہ امام علیہ السلام کو اتنا زیادہ مومنین کی طرف سے مال وصول ہوتا تھا ان وکلا کے ذریعے کہ امام جو ہے اپنے پاس اشرفیاں رکھتے تھے اور ہر آنے والے کو اشرفیوں سے نوازتے تھے، یہاں تک کہ مولا کا لقب پڑ گیا اشرفیاں والا یا پھیلیوں والا، کہ کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ہمارے امام وہ ہیں، ہمارے ہادی وہ ہیں جو اجر خدا سے لیتے، مال دنیا نہیں چاہتے۔ بسان گرامی، امام علیہ السلام نے یہ ایسا کام کیا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں نتیجہ آپ کے سامنے کہ وہ محنتیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ امام رضا علیہ السلام آپ کے میں وقت کہتا ہے، محمود رشید کہتا ہے کہ جب تک آپ یہاں پہ آ کے بادشاہی کی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تب تو تاج نہیں لیتے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام علیہ السلام نے شرائط کے ساتھ جو ولی عہدی قبول کی تھی، اس کی مجبوری تھی، اتنی کثرت کے ساتھ شیعت وہاں موجود تھی، لیکن ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ اپنے بغداد کی دوسری طرف پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف امام کا جو ہے وہ جو شیعہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کا چمبے غفیر ہے۔ میں نے کہا شیعت بہت پرموٹ ہوئی، لیکن شیعت کس طرح پرموٹ ہوئی ہے؟ کتنے زیادہ اور کتنے شیعہ کیسے شیعہ تھے، شاید ہم ان سے بھی بدتر ہیں، کم از کم کل بغداد کی اس طرف آ تو گئے تھے، ہمیں خبر ہوتی تو شاید ہم جاتے ہی۔ آج کیفیت ہمارے سامنے وہ جو غفیر تھا کل بغداد کی اس طرف 3 دن تک امام مظلوم کا لاشرف کل بغداد کے اوپر پڑا رہا، اور وہ شیعہ کیسی شیعہ تھے، آج ان کے اندر ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ حاکم میں وقت کو للکار کے آگے بڑھ کے حق کا ساتھ دیتے اور امام مظلوم کا لاشا اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ کس نے اٹھایا؟ شدت ضعیفی ہے۔ ہارون رشید کا چچا زائد اس کا شہر دیکھنے کے لیے دور دراز سے آیا تھا، اس نے اپنے غلام سے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کس انسان کی وہ لاش ہے کہ ہاں انسانیت کی تسلیل ہو رہی ہے کہ ہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، لیکن اس لاشیں کو اٹھانے والا کوئی اس کا بلی وارث نہیں ہے، ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ پورے بغداد کے اوپر دیکھیں یہ سارا رش جو ہے یہ انہیں کی وجہ سے ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر رہا کہ ہارون رشید جو ہے اس کے سامنے آئے اور امام مظلوم کے لاشیں کو اپنے تعمیر میں شدت ضعیفیت سے آباد ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا لاشا پڑا ہے، ہم کہتا ہے اتنی شدت ضعیفی 2000 دینار کا اس نے امام کے لیے کفن خریدا اور خود اپنی سرپرستی میں اور امام کو اپنے امان میں لے کے جا کے ان شیعوں کا حوالے کر کے ان شرم دلوائے، تم شرم نہیں آتی تمہارے امام مظلوم کا لاشا وہاں پڑا ہے اور وہ سے نکلا۔ ہمیں آج اپنے جرمانوں میں دیکھنے میں کہتا ہوں وہ پھر اچھے تھے۔ آج امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں کہ ہاں بھی میں فلانی جگہ پہ ہوں، آ جاؤ۔ ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ یا ہمیں پتہ لگے
امام مظلوم میں یہ مظلومیت آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، ہم اپنے گھرانوں میں جا کے دیکھیں کہ ہم میں سے کون اٹھتا ہے، کون جا کے کہتا ہے مولا میں آ گیا ہوں، بال بچے چھوڑ آیا ہوں، کل بات چھوڑ آیا ہوں، خرید وقت چھوڑ آیا ہوں، بھلا وقت چھوڑ کے آ گیا ہوں، ہم آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے آ گیا ہوں. ہمارے اندر کیا حیثیت؟ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں ایسا شیعہ نہیں بننا ہے کہ امام کو لاتے رہ جائیں اور ہم ان کی آواز کو سنا نہ سنا کر کے ہم اپنے کاموں میں مصروف رہیں. ہمیں اپنے بنا کہ ہم زیارت امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں اور کہا کہ ہاں جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں، خانہ کعبہ اندر جہاں حق و زحق الباطل ان باطل کانا رہوگا، اعلان کریں کہ میں آ گیا ہوں. ہر شخص امام حسین کی استغاثے سے وجہ سے سنا تھا، ویسے یہاں سنے گا. اب یہاں پہ جو امام کے دیدار کا مشتاق ہوگا، جو امام کے لیے انتظار کر رہا ہوگا، جو امام کی چاہت میں بیٹھا ہوگا، جو زندگی میں اس نے آپ کو امام کی طرف بڑھانا سکھایا ہوگا، وہ ایک قدم اٹھائے گا کہ میں امام کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ساری دنیا چھوڑ کے، اپنے مال پر اولاد چھوڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے، سب قربان کر کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. وہ کہتے ہیں قدم اٹھاؤ گے تو امام کے سامنے اپنے آپ کو پاؤ. لیکن اگر نہیں قدم اٹھانے کی عادت تو پھر قدم پیچھے رہ جائیں گے. امام ایک جگہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، امام نے حق کو قائم کرنا ہے. رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاں میرا مہدی آئے گا اور اس زمین کو امن و امان کا حوالہ بنا دے گا جیسے ظلم جو بن چکے ہو. اسی وجہ سے کہا گیا جب زیارت امام زمانہ علیہ السلام پڑھو تو ایک یا دو قدم آگے بڑھو تاکہ جب تمہارے کانوں پہ امام زمانہ کا نام آئے تمہارے قدموں کو عادت ہو آگے بڑھنے کی، تاکہ کل تمہیں عادت کی وجہ سے تمہارے قدم خود اٹھ جائے اور امام کے محضر میں پہنچ جائے. اصل گرامی یہ سبق ہمیں امام حسین علیہ السلام نے 2.5 سفر کو مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے بھی دیا. جب 22 کو معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے وصیت کی اپنے جانے سے پہلے بیٹا امام حسین کو مت بیعت کے لیے کہنا. نامزد کا تو کام حاصل نہیں ہو کہ اپنی زندگی میں بیعت کے واجب پایا. زور زبردستی اس کو خرید کے اس نے اپنے اس بیٹے کی بیعت کروائی تھی اور اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جو کہ سراسر خلاف ورزی تھی اس معاہدے کی جو امام حسن سے صلح نامہ کیا گیا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا حسین ابن علی سے تم بیعت نہ طلب کرنا، نہ وہ بکے گا نہ جھکے گا، ہاں قتل بھی ہو جائے گا لیکن تمہاری بیعت نہیں کرے گا. تم ادھر نہ جانا، تم اپنی حکومت کر. نمبر 2 عبداللہ بن زبیر کی حمایت اور اس کی بیعت کی خدمت جانا. پیسہ اس کے پاس بہت ہے، طاقت اس کے پاس بہت ہے، ہاں ممکن ہے تمہیں جنگ کرنی پڑ رہا ہے، ممکن ہے ڈر جائے. تیسرا عبداللہ بن عمر سے پیسہ بھی ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے، ہاں ان کے پاس نہ جانا، باقی سب کے پاس تم چلے جانا، کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی ڈر جائے گا. ایسے ایسے کارنامے سر جان دیے گئے. اس کی سلطنت کے لیے ذرا مطالعہ کیجیے کہ آج اس نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا. ایسا نہیں کیا اس میں اپنے باپ کے مرنے کی دیر ابھی ختم نہیں، ابھی پتہ چلا کہ یہاں پہ اس کا سانس آخری نکلا، وہاں پہ اس نے اس سے پہلے ہی اپنا ایک سفیر مقرر کر رکھا تھا اور گھوڑے پہ سوار تھا کہ ابھی یہاں پہ سانس نکلے گی اور میں حسین ابن علی سے بیعت لینے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجوں. اصل نہیں کیا یہ کام منٹوں سیکنڈوں میں میرے دیر بھی لگنی چاہیے اور فوراً سے میں پورے تمام پر عالم
قائم کر، یا کوئی بیٹھ کرے نہیں کرتا ہوں میں اس کو قتل کر دوں. اور اس لیے تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 22 کو دنیا سے وہ گیا ہے، 27 کو اس کا وہ سفیر مدینہ منورہ میں داخل ہوا. اور 6 دن کی مسافت ہے کہ ایک تیز ترین گھوڑا اگر مسلسل دوڑتا رہے تو وہ مدینہ سے شام پہنچتا. دیکھیں وہ کتنی چلتی ہے. اور امام علیہ السلام نے اس نے بلوایا ہے اس کے سفیر نے، مروان بن حکم اور ولی جو اس وقت کا گورنر تھا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور بلا کے امام علیہ السلام کو وہ کیفیت ساری آپ کو واقعہ کا پتہ ہے کہ جناب ثانی زہرا جناب شریعت حسین کو پتہ چلا ہاں کہ حسین کو دربار میں بلایا گیا ہے اور رات کی تاریکی میں بلایا گیا ہے. تو امام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھیا میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گی. سب اعتماد ساتھ اور وہ روان کیا. جب پتہ لگا کہ ہاں جدید کی بیعت کی ہی بات ہے تو مولا نے کہا ایک تو میں ایسی شخصیت نہیں ہوں کہ میں رات میں میری بیعت کرتا ہوں. لوگ مجھے جانتے ہیں میں ایک نبی کے دادا ہوں اور میں وہ مساجد کے ساتھ واحد فرد ہوں جو اس دنیا پہ ہے. تمہیں میری بیعت صبح کے وقت ہی درکار ہوگی، ابھی تو میں بیعت نہیں کروں گا. ہاں صبح دیکھیں یہاں پہ امام علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. ہاں وہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا مثلی لا یباع مثلا، کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کا ہم نے کبھی نہیں کہا حسین زندہ باد، یقیناً حسین زندہ باد ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا یزید مردہ باد، یقیناً یزید مردہ باد ہے. ہم نے جب بھی نعرہ بلند کیا ہم نے کہا حسینیت زندہ باد. ہم نے جب بھی نعرہ بلند کیا ہم نے یزیدیت مردہ باد. کیوں؟ حسینیت بھی ایک فکر کا نام ہے اور یزیدیت بھی ایک فکر کا نام ہے. جو جو کردار حسینی اپنانے والا ہے وہ حسینیت کے ساتھ ہے، جو جو کردار یزیدی اپنانے والا ہے وہ یزیدیت کے ساتھ ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے معیار کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا میں وہ ہوں جو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، میں وہ ہوں جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، میں وہ جو وحی کی حفاظت کرنے والا ہے، میں وہ ہوں جو حج اور احکام دین اور بنیاد اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے. اور دوسری طرف یزید کون ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، بدکار زمانہ ہے. وہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں فاسق وہ جو گناہ کرتا ہے اور غلط اعلان کرتا ہے. اور فاجر کون ہے؟ جو گناہ کرتا ہے، غلط اعلان کرتا ہے اور اس پہ اتراتا بھی فخر بھی محسوس کرتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس میں نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتے ہیں، نہ کوئی اور اسلام کی تمام جتنی بنیادیں ہیں، تمام اصول دین کی اس نے جو ہے دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور کہا کہ سب ایک افسانہ ہے. وہی باتیں جیسی تربیت ماں نے کی یا جیسی باپ نے کی وہی سامنے آئی. السلام علیکم. مولا حسین علیہ السلام بھی یہاں پہ بتایا کہ دیکھو مقصد کے لیے ڈٹ جاؤ اور جہاں پہ ظلم پڑنا ہو وہاں پہ آواز بلند کرو. اور خاموشی حل نہیں ہے. اور جب تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر فرق نہیں پڑتا تمہارے سامنے کون فرعون وقت کھڑا ہے. تم اپنے اس مقصد کی حفاظت کرو. امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہاں آج ہم اپنے نفسوں کی حفاظت کریں. امام حسین نے ہجرت کی ہے، مدینہ کو چھوڑا، مکہ کی طرف گئے. مولا نے بتایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں ظلم کے خلاف ہوں. مولا نے جب یہاں پہ اعلان کیا کہ میں جو ہے اس
اسلام کے دفاع کے لیے نکلا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے رستے میں کتنے خطبات ارشاد فرمائے. میں آپ کو دعوت مطالعہ دیتا ہوں، ان میں سے اکثر خطبات ہمیں ملتے ہیں، اور ہر خطبہ اگر دیکھیں گے تو اس کے اوپر پتہ کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں. وہ چیزیں، وہ کمیاں تو ہمارے اندر ہیں. حسین گرامی، معاشرے نے ہمیں ایسا اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہے کہ ہمارا اپنا وجود کے اندر اتنی زیادہ برائیاں ہم نے پال رکھی ہیں جو یزیدیت کلچر ہے اور جو اس کے اندر پائی جاتی. ہمارے کتنے ایسے مومنین ہیں جنہوں نے سنت یزیدی پہ عمل رکھتے ہوئے ممبر رسول پہ سب سے پہلے بیٹھنے والا شخص جس نے اسلامی دنیا اٹھائی، اسلامی شکل ہے اس کو بھی پامال کر دی. ممبر رسول پہ پہلے جتنے بیٹھے چاہے جیسے بھی تھے، ان کی داڑھی بھی تھی، مونچھ بھی تھی، لیکن یہ کوئی وقت جب آیا اس نے اپنی داڑھی بھی بنوا دی ہے، مونچھ بھی بنوا دی. حسین گرامی، یہ اس کے بعد بھی اسلام و اسلام اور وہ اہل سنت کے اندر سنت ہے اور سنت موقعہ ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے ہم واجب ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، حق پہ ہے، لیکن ہماری شکل ہی کیسی. اور کتنے ہمارے باقی معاملات، ہمارے گھر کے اندر کیا صورتحال ہو رہی ہے، ہماری شادی بیاہوں کے اندر کیا صورتحال ہو رہی ہے. ہمارے آگے جو ہے وہ میلاد ہونے والے ہیں، پورا مہینہ مبارک مہینہ آنے والا ہے. ہم کیسی چاہیے کون تیار ہے کہ ہم نے زیارت کے لیے کربلا جانا ہے. کون ایسا بیٹھا ہے کہ آگے ماہ شبان کے جن دنوں میں ولادت ہے میں روزہ رکھوں گا، اس دن میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، سارا دن میں عبادت میں مشغول رہوں گا، قرآن پڑھوں گا. اور نمازیں جو ان دنوں کی ہے یا خاص اس امام کی زیارت پڑھ کے خوشبو سے معطر ہو کے اور میں غربا فقراء میں کھانا تقسیم کروں گا. کس نے ارادہ کیا ہوا ہے؟ ہاں، ڈھول والوں کو کہہ رکھا ہے، موسیقی والوں کو بلا لیا ہے، وہ پیسہ اڑانے کے لیے آپ نے نئے نوٹ خرید لیے. حسین گرامی، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ حسین گرامی نہیں دیتا. یقیناً ہمارا ضمیر بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہاں وہی حسینی جو لشکر کے اندر وہ بطول ساتھیاں لے کے نبی زادہ چلا تھا، اس کے استقبال جہاں جہاں ہوا اسی بیٹ باجے کے ساتھ، اسی ڈھول دھماکے کے ساتھ ہوا تھا. حسین گرامی، خوشیاں منائی گئی تھی. اور آج ہم کس کو خوشی کہتے ہیں؟ یہ خوشی نہیں ہے. ہم نے ان کی سیرت کو نہیں جانا، ہم ان کو اس کی شخصیت کو نہیں جانتے. ہم کس کو جانتے ہیں؟ بیٹھنے سے ستم ضعیفی ہے. عزیزان گرامی، پہلے مذہب کو سیکھیے، پڑھیے، تعلیمات کو جانیے، اور پھر کہے کہ ہاں میں بڑا علی والا اور میں بڑا یہ والا اور بڑا عاشق ہوں. عزیزان گرامی، ہم پتہ نہیں کس کی تقلید کر رہے ہیں. محمد والد محمد کی تقلید نہیں کر رہے. اس میں ان کی خوشی ہرگز نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے ذوق شوق ہیں، یہ ہماری دل کی چاہت ہے کہ ہم ایسے کام کریں. ہم اپنی من پسند چیزیں کر کے اپنے من کو راضی کر رہے ہیں، محمد والد محمد کو ناراض کر رہے ہیں. حسین گرامی، امام حسین کے لیے سخت ہے مدینہ چھوڑنا. نانا کی قبر پہ جاتے، نانا کی قبر میں سے چھوٹتی ہے، ماں زہرا کی قبر میں سے چھوٹتی ہے. بھیا حسن، بابا مجھے یہ تو بتاؤ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ يَرَاكَ قَتِيلًا، اللہ تجھے اپنے راہ میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. حسین رونے لگ گئے. کہا بابا مرد تو شہید ہوتے رہتے ہیں، جنگیں ہوتی رہتی ہیں، ہاں لیکن یہ بیویوں کا حکم کیوں نہیں؟ إِنَّ اللَّهَ يَرَاهُنَّ سوایا، اللہ انہیں اپنے راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اگر آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر باقی ہے تو وہ مظلومہ، وہ محرومہ
اور سید نساء العالمین کی وہ بیٹی جو ثانیہ زہرا ہے کہ جو اپنے شوہر جناب امیر المومنین کے دفاع کے لیے باہر آئی تھی اور اپنا پہلے شکستہ ہو گیا تھا، موسیقی شہید ہو گیا تھا، اور امیر المومنین کو بچا لائی تھی دربار سے، انہیں کی بیٹی حسین کو کربلا سے زندہ بچا کے لے آئی۔ اگرچہ جناب زینب اسی دن شہید ہو گئی تھی جب حسین کے گلے میں ضربیں چلی تھی، اور کیوں نہ کہوں کہ بنت پیغمبر کہ اس کی بیٹی جناب زینب جب گھر سے نکلی تھی اسی دن شہید ہو گئی تھی۔ حسین ہستیوں کو لے کے جو گئے ہیں اس کے پیچھے مقصد ہے حسین کا کہ کربلا تک میں نے امتحان دینا ہے، اور اس کے بعد میری بہن شریک حسین کا امتحان شروع ہوگا۔ اور آج ہر شب جمعہ ہر نبی امام حسین کی قبر پہ کربلا جاتا ہے، اے آقا مولا حسین آپ نے ہماری محنتوں کو بچا لیا، آپ کا شکریہ، اے مولا آپ نے ہماری تمام زحمات کو بچا لیا، آپ کا شکریہ۔ اور جب یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو مولا حسین جناب زینب کے لا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اے زینب تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے اپنے رضا تک لٹا دی، تو نے اپنا سب امت جو ہے وہ راہ خدا میں لٹا کے تو نے میری محنت کو بچا لیا۔ تجھے خطبے دینے پڑے، تجھے بازاروں درباروں میں جانا پڑا۔ ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنا ہے، مقصد امام حسین بڑا واضح ہے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، اور میرے جد امت رسول خدا کی امت کے حالات تبدیل ہو گئے، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ اب میری باتیں نہیں مان رہے ہیں، میں رسول کا نواسا ہوں، میری بات کی اہمیت نہیں دی جا رہی، ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ مجھ جیسے کو بھی شہید کر کے چھوڑے۔ مولا نے اپنی جان ہماری خاطر بھی ہے، وہ قربانی ہماری خاطر ہے کہ ہم اٹھ جائیں۔ اور آج ہمارے سامنے صورتحال جو پیسی امت مسلمہ کے اوپر حالات ہمیشہ کی طرح تنگ سے تنگ تر ہوتے جا رہے، ہمسائے ملک کے اندر حالات آپ کے سامنے، سلام ہے علی کے اس بیٹے کو، علی خان نائب کو، جس کو جب موت کے لیے بتایا گیا تو اگر کا 100 دفعہ آتی ہے، بتایا کیا کہ وہ فلانے ملک میں چلے جائیں گے، کہا کہ میں 100 دفعہ مروں، 100 دفعہ جگایا جاؤں، پھر میں یہی پہ رہوں گا اور آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اور پھر دعوت دی ہے اس نے، اے جان تو جان کے کربلا کا مطالعہ کر دے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، اور تو کس کا ہے؟ حسن گرامی، کل پیغام پاکستان قومی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے اس میں شرکت کی، آج جس کے اندر تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کیا گیا، اور ایک عمل کی فضا قائم کرنے کے لیے ملک پاکستان سے کہ ہم سب ایک ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد ہم کسی اور کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اے پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں کل رسول خدا کے سامنے شرمندہ مت کرنا، شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما، امام حجت امام قائم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ اے پروردگار سوائے غم امام حسین کو ہم دیکھنا نصیب نہ فرما۔